بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو تمام جہان میں یہی ایک منفرد واقعہ جو پیش آیا کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو للعالمین میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایسا واقعہ عالم میں ایک ہی ہے، اور یہ نشانی اللہ کی قدرت کی کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا تو ہو گیا۔ جہاں ایک اور سوال بھی ہے جو کہ بعض تفسیروں میں نقل ہے، تفسیر مدارک میں ہے کہ یہاں جملہ یوں نہیں ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَتَيْنِ، ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو بنایا دو نشانیاں، جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے بنایا دن اور رات کو دو نشانیاں۔ مگر یہاں آیتین کی جگہ جو آیتن ہے یہ اس لیے کہ لأن حالهما بمجموعهما آیۃ واحدہ، ان دونوں کو ملا کر اللہ نے گویا ایک عظیم کا مجموعہ، ایک عظیم نشانی اور آیت قرار دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ انبیاء کی جماعت، انہازی بے شک یہ انبیاء کی جماعت، امتکم تمہاری جماعت ہے، امۃ واحدہ، اس حال میں کہ یہ ایک ہی جماعت ہے۔ امتن کا ایک معنی ہے جماعت، اور امتن کا معنی دین اور طریقہ بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں امتن کا معنی دین ہے۔ بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، یہ انبیاء کا طریقہ تمہارا دین ہے، اس حال میں کہ امت واحدہ کہ وہ ایک ہی دین ہے، اس دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو بے شک یہ انبیاء کا طریقہ اور یہ اسلام اور یہ توحید امتوں کو تمہارا دین اور تمہارا طریقہ ہے، لہذا یجب ان تکونوا علیہا، لازم ہے کہ تم اسی طریقے پر رہو۔ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، بے اعتبار عقیدہ کے اور بے اعتبار اصول کے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی دین، اور وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس اللہ ہی کی بندگی اور عبادت ہونی چاہیے، اور اس اللہ ہی کی بندگی کرو۔ یہ جو عقیدہ ہے اور آخرت قائم ہونے والی ہے، اور تمام انبیاء وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ نے مخلوق تک دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، یہ سب تمام انبیاء مل کر ایک ہی دین ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے مختلف زبانوں میں مبعوث ہو کر فرقے نہیں بنائے، بلکہ تمام انبیاء نے ایک ہی جماعت کی تعلیم دی اور ایک ہی اصول اور ایک ہی عقیدہ عبادت سمجھایا، رب کی عبادت ہی کی تعلیم۔ لہذا یہ الزام کہ فلاں نبی کے زمانے میں تو یہ مسائل رہے اور فلاں کے یہ مسائل رہے اور فلاں کے یہ مسائل رہے، اور انبیاء نے گویا کہ مختلف جماعتیں بنا کر لوگوں کو تقسیم کیا، اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی جماعت ایک ہی جماعت تھی، اور تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی طریقہ تھا، اور ان کے اصول اور ان کے عقائد ایک ہی تھے، اور وہ یہ کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ اس ایک طریقے کی وضاحت ہے۔ حاصل و تمام انبیاء علیہ السلام کے دین کا یہ کہ میں تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔
اور یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء اولاد املاک دیننا واحد، ہم انبیاء کی جماعت اللہ اولاد ہے، اللہ کی بہن بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، باپ شریک ہے، ہمارا باپ ایک ہے، اور جیسے کسی کے کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ ہو، سب بھائی ہو، تو اسی طرح ہم تمام انبیاء کا دین اصول کے اعتبار سے عقائد کے باب میں، توحید پر، عبادت الہی میں، آخرت میں، رسالت میں وہ ایک ہے۔ ہاں فروعی مسائل اور بعض ادیان میں مختلف جو فروعی اختلافات رہے ہیں وہ رہے ہیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، مگر وہ فرقواریت نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں فرقواریت کی پوری تشریح کرتے ہوئے بیان کی تھی کہ فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود دین ملت واحدہ ہے۔ اصل تو عقائد ہیں، اصل اصول ہیں، عقائد اور اصول اور اجماعی باتوں میں اگر سب متفق ہیں تو سب ایک ہیں اور سب ایک ہی جماعت ہے۔ اور یہ اس کی نظیر ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کہ مختلف زمانوں میں مختلف فروعی مسائل میں فرق رہا، باوجود اس کے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی تعلیم عبادت اور توحید کی اور عقائد میں ایک ہی ہے۔ لہذا اگر اس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تحقیق کرتے ہوئے اگر مختلف روایات کی تحقیق میں مختلف آراء اور فروعی مسائل کا اختلاف جو دور صحابہ سے بعض مسائل میں چلا آ رہا ہو، اگر وہ رہے تو وہ وحدت امت کے خلاف نہیں، وہ فرقواریت نہیں، بلکہ وہ تو وسعت ہے، وہ تو مزید وسعت ہے اور گنجائش ہے، اور اللہ کے دین میں وہ فطری گنجائش پہلے سے موجود ہے۔ وہ تب فرقواریت بنے گی جب اس کو آپ زبردستی ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، اور وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ باوجود اختلاف کے امت واحدہ ہے۔ اصولی تعلیمات میں وحدت ہونی چاہیے، یہ تعلیم اس آیت میں موجود ہے۔ اور اسی طرح کی آیت سورۃ مومنون آیت نمبر 51 اور 52 میں بھی ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، أَمْرَهُمْ اپنے دین میں، تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ یعنی اختلفوا فی الدین، تفسیر زاد المسیح، اور مدارک میں صاروا فرقا وأحزابا۔ انبیاء تو ایک ہی ملت اور ایک ہی دین لے کر آئے تھے، لیکن لوگوں میں سے بعض نے نبیوں کو مانا اور بعض نے نہیں مانا، اور بعض نے کچھ نبیوں کو مانا اور کچھ کا انکار کر دیا، اور لوگوں نے ہی یہودیت اور نصرانیت اور مجوسیت اور مختلف خدا بنا کر وحدت امت کو مارا کر دیا کہ اصولی عقائد سے اختلاف کیا، ورنہ دین جو دین توحید ہے اس پر تو تمام انبیاء متفق تھے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ یعنی وَتَقَطَّعُوا فِي أَمْرِهِمْ، اور یا تقطعوا قطعوا کے معنی میں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور انہوں نے اختلاف کیا أَمْرَهُمْ اپنے دین میں۔ ابن کثیر میں کچھ لوگ مصدق بن گئے اور کچھ مکذب بن گئے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ صاروا فرقا وأحزابا، مختلف فرقے اور گروہ بن گئے، کچھ یہودی، کچھ نصرانی، کچھ مجوسی، کچھ بت پرست۔ یہ ساری مثالیں تفسیر فتح القدیر میں نام لے کر یہ مثالیں دی۔ بینہم اپنے درمیان، کل الینا راجعون، ہر ایک ان میں سے، کل یعنی کل واحد من الفرق، ان فرقوں میں سے ہر فرقہ، ہر جماعت ہماری طرف لوٹنے والی ہے، راجعون، بس ہم انہیں ان کے اس اختلاف پر سزا دیں، جو اختلاف انہوں نے اصول میں رکھا ہے اس پر ہم سزا دیں، ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔
کہ انہوں نے انبیاء کی اس وحدت اور رسولی عقائد اور رسولی باتوں کو کیوں اختلافی بنا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس جو کوئی عمل کرے جس نے عمل کیا من الصالحات نیک اعمال میں سے، من الصالحات یا من الصالحات شیئا، جو کوئی عمل کرے گا صالحات اور نیک اعمال میں سے، وہ مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ حال یہ ہے کہ وہ مومن، بغیر ایمان کے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، توحید کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو دین توحید کی دعوت کے بعد عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ شرط لگائی کہ وہ مومن۔ ولا کفران بسعیہ، تو نہیں ہے ناشکری، نہیں ہے بے قدری اس کے عمل کے لیے، اس کی سعی کی ناقدری نہیں کی جائے۔ کفران کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی تو انکار ہے۔ ابن قتیبہ سے مروی ہے کہ یہ لا نجحد ما عملا، انہوں نے جو عمل کیا ہم اس کا انکار نہیں کریں گے کہ تم نے یہ عمل نہیں کیا۔ لا کفرانہ کا دوسرا معنی ہے جو ابن کثیر میں ہے کہ لا یکفر سعیہ وہو عملہ بل یشکر، کوئی ناشکری اور بے قدری اس کے عمل کی نہیں کی جائے بلکہ اس کے عمل کو قبول کیا جائے۔ اور فلا کفرانہ کا تیسرا مفہوم ہے کہ لا حرمان و تضییع، کوئی محرومی اور ضائع ہونا نہیں ہے اس کے عمل کے لیے، اس کا کوئی عمل ضائع نہیں، مطلب تو کا ایک ہی نہیں ہے انکار، نہیں ہے بے قدری، نہیں ہے محرومی، لسعیہ، اس کے سعی اور اس کی کوشش اور اس کے عمل کے لیے۔ یہاں پر مومن بہت امپورٹنٹ ہوگا نا، وہ مومن کہ وہ پھر اس کو ہم ایمان ڈیفائن کریں گے، صرف اللہ کو ماننے والا ہوگا تو کافی ہوگا، یا رسول اللہ کو ماننا ضروری ہوگا؟ مومن کا لفظ جو ہے یہ اپنے لغوی معنوں کے اعتبار سے تو صرف یقین کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت اور قرآن کی اصطلاح میں جہاں مومن کا لفظ استعمال ہو جائے تو اس کا مطلب ایمان شرعی ہوتا ہے، اور ایمان شرعی اسی ہی کہتے ہیں کہ جو بدیہی طور پر دین کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان سب کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو وہ مومن، یہ ایمان شرعی اور ایمان قرآنی ہے، لغوی صرف ماننا نہیں، یعنی وہ اعتبار عقیدہ کے وہ ایمانیات کو ماننے والا ہو اور دین کی جو ضروریات ہے اس کا منکر نہ ہو، ورنہ ضروریات دین کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ ایکچولی بحث کرتے ہیں لوگ، جیسے مدر ٹریسا ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ظاہری بات عیسائی نہیں۔ وہ دوسرا سوال ہے کہ آیا ایمان جو صورت مائدہ اور بعض دوسری آیتوں کی روشنی میں بعض لوگ بھی استدلال کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر تو بس یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایمان بالرسول کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں، لیکن وہ استدلال ان کا مکمل غلط ہے، اس لیے کہ ایمان شرعی میں یہ بات لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے اور آپ پر بھی ایمان لایا جائے۔ امام مسلم نے ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے کہ باب الایمان بوجوب، باب وجوب الایمان بمحمد، یعنی وہ باب ایک باب قائم کیا ہے جس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہ وہ باب ہے جس میں ایسی احادیث نقل کی جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ چنانچہ اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو اور میرا ذکر اس تک پہنچے اور وہ پھر بھی مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے اور وہ ایمان میں مسلمان نہیں ہوگا اور اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور داخل کرے گا۔ تو وہاں صاف وضاحت ہے کہ کوئی اگر یہودی اور نصرانی بھی ہو اور میرا ذکر سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں، کافر ہے اور آگ میں جائے گا۔ اس طرح کی احادیث سامنے رکھ کر اسی طرح قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا،
ایسے لوگ پکے کافر ہیں جو کہ رسولوں میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے. اور ایسے ہی کامیابی کے لیے نبی امی پر ایمان لانے کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے. تو قرآن اور حدیث میں اور کسی بھی قانون میں آپ تمام دفعات کو اور تمام ہی سیاق و سباق کو اور دوسری احادیث کو اور آیات کو تشریح میں مد نظر رکھ کر ہی کسی آیت کی تشریح کریں گے، ورنہ کسی ایک جگہ ایک بات ذکر ہونے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں سے استدلال کر کے دوسری تمام جگہوں کو نظر انداز کر لیں. یہ کسی کتاب یا کسی قانون کی وضاحت کا بالکل غلط طریقہ ہے. چنانچہ یہاں وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا جب لفظ آ گیا تو قرآنی اصطلاح اور شرعی اصطلاح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس میں خود بخود داخل و شامل ہے. تو اگر کوئی صرف اللہ کو مانتا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اسلام کی روح سے وہ بھی کافر ہوگا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم اس صحیح کو لکھنے والے ہیں. لہو کی ضمیر کا معنی یہ صحیح ہے، ہم اس عمل کو لکھنے والے ہیں. عمل ناموں میں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور کرام کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں اور تمہارے اعمال کا حساب تیار ہو رہا ہے تاکہ تم پر وہ حجت بن سکے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. مومنین کی حالت ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں مجرمین کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور جب فرمایا کہ کل الینا راجعون، سب لوگ ہماری طرف پلٹ کر آنے والے ہیں، تو اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ مر گئے اور ہلاک ہو گئے وہ دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے. وہ حرام اور لازم ہے. حرام کا معنی حرام اور ناممکن بھی ہوتا ہے، لیکن حرام کا معنی واجب اور لازم اور مقرر بھی ہوتا ہے. اس آیت میں حرام کا معنی واجب اور لازم ہے. وہ حرام اور لازم ہے، مقرر ہے، واجب ہے علی قریۃ اس بستی والوں پر. اہلکنا آج اس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اور وہ مر گئے ہیں، تو ان پر یہ لازم ہے، ان کے لیے یہ لازم ہے انہم لا یرجعون کہ وہ نہیں لوٹ کر آئیں گے دنیا کی طرف. دنیا کی طرف دوبارہ واپس پلٹ کر آنا نہیں، اللہ کی طرف نہیں پلٹ. کئی معنی ہے اس آیت میں، کئی سوال اشکالات اور توجیہات ہیں، لیکن مشہور توجیہ اور بے غبار توجیہ جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ وہ حرام علی قریۃ لازم ہے بستی پر جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا کہ وہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے. اگر حرام کا معنی یہ ہو جائے کہ حرام اور منع ہے تو پھر تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بستی والوں پر یہ منع ہے کہ وہ دنیا میں پلٹ کر نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہلاک شدہ بستیوں کا دنیا کی طرف پلٹ کر آنا جب حرام اور منع ہو تو واپس آنا گویا واجب ہوگا، تو وہ آئیں گے. جب حرام ہے کہ انہم لا یرجعون وہ دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہ حرام ہے کہ وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، تو معنی یہ لازم ہے کہ وہ پلٹ کر آئیں گے. تو پھر اشکال ہے، ظاہر ہے کہ یہ معنی تو مراد نہیں ہے کہ دنیا میں واپس پلٹ کر آنا. اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حرام اپنے معنی پر ہو اور لا یرجعون میں جو یہ لا ہے یہ زائدہ ہے. عربی میں کبھی لا زائدہ استعمال ہوتا ہے برائے تاکید نفی کے، تو اس لا کا مفہوم یہاں مراد نہیں ہوگا. تو معنی یہ ہوگا کہ وہ حرام اور حرام ہے اور ناممکن ہے بستی والوں پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے انہم لا یرجعون کہ وہ واپس پلٹ کر آئے دنیا میں، پلٹ کر آئے دنیا میں. یہ ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر آئیں، پلٹ کر نہ آئے کی جگہ پلٹ کر آئیں، یہ ناممکن.
اس صورت میں لا کو زائد ماننا پڑے گا. لیکن ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حرام کا معنی ہے وجبا، یعنی قدر مقدرا ان اهل كل قرية اهلكوا انهم لا يرجعون الى الدنيا قبل يوم القيامة. تفسیر ابن کثیر. اس آیت کا یہ معنی ہے کہ واجب ہے بستی والوں پر کہ وہ دنیا کی طرف پلٹ کر دوبارہ نہیں آئیں گے. تیسری توجیہ اس آیت میں یہ بھی ہوئی ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. حرام ہے اس بستی پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے. اللہ کی طرف پلٹ کر نہ آنا حرام اور ناممکن ہے، بلکہ وہ ضرور اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں گے. تو پھر اس صورت میں لا یرجعون کا معنی ہوگا لا یرجعون الی اللہ. لیکن جو وجبہ والا معنی ہے اور لا یرجعون سے الی الدنیا، دنیا کی طرف پلٹنے والا معنی ہے، ابن عباس سے مروی بھی ہے، ابن جریر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اگلی آیت میں جو حتی اذا فتحت ہے اس کے ساتھ موافق ہے. ورنہ پھر حتی اذا فتحت میں یا تو تعلیمات کرنی پڑے گی اور یا اس کو مستقل جملہ ماننا پڑے گا. اس سے پہلے ایک سوال، کل الینا راجعون، یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہم لا یرجعون، تو اس کو میچ کیسے کریں؟ وہی نا انہم لا یرجعون الی اللہ، سب ہماری طرف آئیں گے. اور لا انہم لا یرجعون، یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف نہ پلٹے اور نہ جائیں، اللہ کی طرف جائیں گے. اور اگر یہ معنی ہو جائے کہ سب ہماری طرف آئیں گے، سب ہماری طرف آئیں گے، جب یہ کل الینا راجعون میں فرمایا گیا تو اس کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ دنیا کی طرف دوبارہ واپس آنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف ہی پھر واپس تمہیں جانا. تو ربط تو دونوں صورتوں میں بن سکتا ہے کل الینا راجعون کے ساتھ. تو اس اعتبار سے یہ آیت مشکل ہے کہ اس میں انہم لا یرجعون. تفسیر تدبر قرآن میں ایک توجیہ اس کی گئی ہے کہ عربیت کے اعتبار سے عربی جملوں میں وہ توجیہ بہت زیادہ عام اور شائع ہے، اور وہ یہ کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، حرام اور ناممکن ہے کسی بستی پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ دنیا کی طرف پلٹ کر آئیں، کہ وہ دنیا کی طرف پلٹ کر آئیں، یہ ناممکن ہے. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اور پھر وہ جو درمیان میں جملہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف پلٹ کر آئیں اہلکناہا کے بعد، اس کے بعد یہ جملہ الگ ہے کہ انہم لا یرجعون، بے شک یہ لوگ پلٹ کر نہیں آئیں. حرام ہے کہ وہ پلٹ کر آئیں، وہ پلٹ کر نہیں آئیں. تو یہ درمیان میں وہ پلٹ کر آنے کا جو لفظ ہے یہ عربیت میں محذوف ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے نظائر عربی زبان میں بہت ساری موجود ہیں. یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے توجیہ کی ہے، اور یہ بھی بڑی عمدہ توجیہ ہے اس آیت میں. تو اب آیت کا حاصل تو یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ضرور ہے اور دنیا میں واپس آنا نہیں ہے. اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے. یہ تو صرف لفظی اشکال ہے کہ چاہے معنی آپ حراموں کا وجبہ کر لیں یا حراموں کا حرام اور ناممکن کر لیں، دونوں صورتوں میں جو مفہوم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مفہوم یہی ہے کہ اس دنیا میں پھر نہیں آنا، لہٰذا جو کرنا ہے وہ کر لو. اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لہٰذا وہاں کے لیے تیاری کر لو. حتی اذا فتحت یہ لا یرجعون سے متعلق ہے، یعنی یہ اس وقت ہی تمہیں دوبارہ پلٹ کر آنا ہے جب قیامت آئے گی، اس سے پہلے نہیں. تمہاری جسم سے جو روح نکل چکی ہے وہ نکل گئی، اب یہ روح دوبارہ جسم میں ڈال کر پھر سے تم سے جو حساب کتاب ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی. اور اس درمیان میں جو برزخ کے معاملات ہیں، وہ برزخ کی سزائیں
وہ حق ہیں، مگر وہ اس طرح نہیں ہے کہ روح کو جسم کے اندر ایسا ہی ڈالا گیا جیسے اس دنیا میں، اس کی کیفیت یہ نہیں، بلکہ سزا روح کو مل رہی ہے جس کا ایک تعلق ہے جسم سے، اور جسم پہ اس کی سزا اور جزا مرتب ہو رہی ہے۔ لہذا انہم لا یرجعون، یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں دوبارہ تم پلٹ کر آؤ۔ ہاں یہ اس وقت ہوگا جب علامات قیامت، قریب قریب کی علامات قیامت ظاہر ہو جائے گی اور اس وقت قیامت برپا ہوگی، تو پھر تمہیں دوبارہ تمہاری روح کو تمہارے جسم پہ ڈال دیا جائے گا اور تم پھر رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو لا یرجعون، یہ لوگ نہیں پلٹیں گے، پلٹ کر نہیں آئیں گے دنیا کی طرف، حتی یہاں تک اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج، چونکہ ان کی تفصیل ذرا بڑی طویل ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یاجوج ماجوج کے حوالے سے تفصیلی گفتگو